کہ بندہ جس طرح میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ بندہ میرے ساتھ صحیح گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اور میرے بارے میں میرے ساتھ اگر وہ برا گمان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے خصوصیت رکھی ہے، ایک خاصیت ہے ہر چیز کے اندر۔ مثال کے طور پر دوا ہے تو دوا کے اندر خاصیت ہے، جیسے گل بنفشہ ہے، اس کے اندر اللہ نے خاصیت یہ رکھی کہ اس سے زکام دور ہوتا ہے، جو اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے زکام دور کرتا ہے۔ ملیٹھی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے۔ اس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ یہ ملیٹھی انسان کی کھانسی کو دور کرتی ہے، دفع کرتی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا عمل ہے، انسان کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ اگر انسان کسی کو دیکھ کر اس طرح سے اشارہ کرے، کوئی آیا میرے سامنے یا آپ کے سامنے، آپ نے اس طرح سے ان کا اشارہ کیا یا ایک ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا، یہ اشارہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ سامنے والے کو ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، آپ کے دل میں آنے والے سے محبت کا جذبہ ہے، آپ ان کے لیے کرم کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ سامنے سے آیا کوئی، آپ نے اس کو ایسا تھپڑ جیسا دکھایا، تو یہ حرکت کیا بتا رہی ہے کہ آپ اس سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں، آپ کے دل میں اس کے بارے میں محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے انسان کی حرکتیں ہیں، عمل ہے کہ ہر حرکت میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر جو اتنے سارے اعمال ہیں، ہر اعمال کے اندر خاصیت ہے، ہر عمل کے اندر خاصیت ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے جو چیزیں متعین ہیں، جو مجموعہ شریعت ہے، اس پر کسی کو انگلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شریعت ایک روحانی طبیعت، روحانی طبیب ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اعضائے جسمانی کے لیے ڈاکٹر پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے
انسان کی روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت روحانی ایک طبیب ہے. اعضائے جسمانی کے لیے جو ڈاکٹر ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ دیکھو فلاں میں نسخہ تمہاری اس بیماری کے لیے تجویز کرتا ہوں، اب جو مریض ہے، مریض کہنے لگے کہ آپ یہ جو دوا تجویز کر رہے ہیں، یا گلے بنفشہ ہے یا ملیٹھی ہے، گلے بنفشائی کو لے لیں کہ آپ 6 ماشا میرے لیے تجویز کر رہے ہیں، آپ 6 ماشا کیوں آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ 1 تولہ کیوں نہیں دیتے؟ ملیٹھی ہے، ملیٹھی نے کسی مریض کے لیے تجویز کی کہ یہ مقدار ہے. اب مریض کے لیے ضروری ہے کہ بغیر چور و چرا کے ڈاکٹر کی اس تجویز کو لے، جو مقدار اس نے متعین کی ہے وہ لے اور اس پر شروع کر دے، اس پر عمل شروع کر دے، یعنی علاج اپنا کرانا شروع کر دے. اگر مریض کہے کہ نہیں یہ چیزیں مجھے منظور نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر اسے بھگا دے گا کہ جا، تو ڈاکٹری کی فن جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اگر اس نے ڈاکٹر کو تسلیم نہیں کیا تو پھر وہ ہمیشہ بیمار رہے گا. اسی طریقے سے شریعت مطہرہ ہے. شریعت مطہرہ کے اندر اللہ نے جو چیزیں متعین کر دی ہے، اب کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے متعین کردہ کسی حکم پر انگلی اٹھائے. اگر وہ انگلی اٹھاتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو پھر یہ روحانی بیمار رہے گا اور اللہ کا نافرمان بندہ کہلائے گا. حاضرین مکرم، انسان کو چاہیے کہ شریعت مطہرہ کی پوری طرح پیروی کرے. اتباع شریعت جس کے اندر ہے، اتباع دین جس کے اندر ہے، اتباع سنت جس کے اندر ہے، وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. جس کے اندر اتباع شریعت، اتباع سنت، اتباع دین نہیں ہے، وہ اللہ کی نظر میں نافرمان ہے. جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس کے اندر خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے 2 نمازوں کا تذکرہ کیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی رکھو، اور خصوصی طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو، بیچ والی نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو. تمام نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پوری حفاظت ضروری ہے، اس لیے کہ 5 کے 5 وقت نماز فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن خصوصی طور پر بیچ کی نماز کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ بیچ کی نماز کو زیادہ سے زیادہ اہتمام سے ادا کرو. اب بیچ کی نماز کے بارے میں حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ بیچ کی نماز یہ عصر کی نماز کہلاتی ہے. عصر کی نماز، اس عصر کی نماز کی طرف اللہ نے کیوں لوگوں کو متنبہ کیا ہے، تاکیداً کیوں ذکر فرمایا کہ بیچ کی نماز کی اہمیت کو سمجھو اور اس کا اہتمام کرو. حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں کہ انسان جب کاروبار کرتا ہے، دن بھر کاروبار کرتا ہے، جب عصر کا وقت آتا ہے تو اس وقت اپنے کاروبار کو سمیٹنے لگ جاتا ہے. تو سمیٹنے لگنے کی وجہ سے عصر کی نماز ایسے ہی قضا ہو جاتی ہے غفلت میں.
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو غفلت اور لاپرواہی میں اس نماز کی قضا نہ کرو، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس میں غفلت کرو گے، اس لیے میں تمہیں تاکیداً کہہ رہا ہوں کہ اس نماز کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو۔ دو نمازوں میں سب سے زیادہ مسلمان غفلت برتتے ہیں، ایک فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، جبکہ یہ دونوں وقت بہت اہم ہیں، بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ اہم کیوں ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کو اپنے دل و جان سے سنیں اور اپنے گرہ میں باندھ لیں کہ کیوں اہمیت ان دونوں وقتوں کی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں۔ جو دن کے اندر انسان عمل کرتا ہے اس عمل کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، اس کو اللہ رب العزت عصر کے وقت بھیج دیتے ہیں، عصر کے وقت بھیج دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے اس کو عصر کے وقت بھیجتے ہیں، اور جو دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں اس کو اللہ رب العزت فجر کے وقت بھیجتے ہیں۔ اب انسان دنیا کے اندر کتنے ہوں گے؟ اربوں اور کھربوں انسان ہیں۔ اب اربوں اور کھربوں انسانوں کے اعمال لکھنے والے بھی فرشتے بے شمار ہیں، اربوں اور کھربوں لوگوں کے اعمال لکھنے والے بھی فرشتے بے شمار ہیں۔ تو ان دونوں وقتوں میں یہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے فرشتوں کا الگ اور اسی طریقے سے انسانوں کا الگ۔ اب ایسے وقت میں فرشتے آ کر دیکھتے ہیں، فجر کے اندر فرشتے آ گئے۔ اب آیا تو بندے کو جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرشتہ خوش ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا فجر میں، فجر کی نماز میں حاضر ہے، فرشتہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کب بھیج دیتے ہیں؟ عصر کے وقت۔ اب عصر میں بھی فرشتہ جب آیا تو اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہے۔ فجر میں آیا تو اس وقت بھی دیکھا کہ بندہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ پوچھتے معلوم ہونے کے باوجود، اے فرشتے کیسے تم نے جانے کے وقت میرے بندوں کو پایا اور واپسی میں جب چارج دوسروں کو سونپ رہے تھے تو اس وقت میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا؟ تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے جب ڈیوٹی لی، ذمہ داری پر عمل کرنے کے لیے ہم گئے اور ڈیوٹی اپنے قبضے میں لیے، اس وقت بھی ہم نے آپ کے بندوں کو عمل کرتے ہوئے پایا، اور جب ڈیوٹی دوسروں کو سونپ رہے تھے اس وقت بھی ہم نے آپ کے بندوں کو ڈیوٹی پر آتے واپس ہوتے وقت اس وقت بھی بندوں کو آپ کے عمل کرتے ہوئے پایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، تمہارے کہی ہوئی بات کا یہی جواب ہے۔ تم جو یہ کہتے تھے کہ اللہ ایسے بندوں کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائیں گے، آج تم خود ان بندوں کی تعریف کر رہے ہو۔ تو میں تم سے سچ کہتا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ تو اللہ نے اس طرح کا ایک نظام بنایا، تو وہ کتنے خوش نصیب بندے ہیں کہ جب فرشتہ آ رہا ہے ہمارے اعمال نامے لکھنے کے لیے
اس وقت بھی ہمیں عصر کی عبادت میں مشغول پا رہا ہے، خوش نصیب بندہ ہے۔ جب فرشتہ اپنی ڈیوٹی کر کے واپس جا رہا ہے اور دوسرے کو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، سونپ رہے ہیں، تو اس وقت جن بندوں کو فرشتے دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز میں، تو کتنے خوش نصیب وہ بندے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں وقت کی نمازوں کی بہت زیادہ تاکید کی۔ آج سب سے زیادہ ان دونوں میں غفلت ہو رہی ہے۔ جس دن مسلمان فجر کی نماز میں آنا شروع کر دے اور مسجد بھر جائے، تو پھر سمجھیے اسی دن سے اللہ کی رحمتیں ہم پر اترنی شروع ہو جائیں گی۔ جس دن عصر کی نماز میں 80% مسلمان گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائیں، تو پھر سمجھیے اسی دن سے ہمارے دنیا کے سارے مشکلات حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ان نمازوں کو؟ ان نمازوں کی ہمارے یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان نمازوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اتباع شریعت کو اپنے دامن میں گرہ طور پر باندھ دیں اور اتباع شریعت کرنا شروع کر دیں، اتباع سنت کرنا شروع کر دیں، یعنی سنت کی پیروی کرنا شروع کر دیں اور اتباع دین پر چلنا شروع کر دیں، تو پھر ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہوتے رہیں۔ قرآن کریم میں اس آیت کے اندر اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے بارے میں بے شمار فضیلتیں بتلائی ہیں، لیکن ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میں اپنی آنکھوں کو نماز کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچاتا ہوں۔ اگر ہمارے آنکھوں کے اندر ٹھنڈک چاہیے تو پھر ہمیں یہی عمل کرنا پڑے گا جو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں کو جو ٹھنڈک پہنچاتا ہوں وہ نماز کے ذریعے سے پہنچاتا ہوں۔ آج ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل و دماغ گرم رہتا ہے، بے شمار بیماریاں ہمیں لگ جاتی ہے۔ آج کیسے کیسے بیمار نظر آپ کو آتے نہیں ہوں گے۔ صحت کا کوئی خیال نہیں، رتی برابر کوئی خیال ہی نہیں، اپنی صحت کو کم عمری میں خراب کر چکے، جبکہ صحت سب سے بڑی عظیم دولت ہے۔ صحت کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور پریشان ہوں گے بھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ایک نماز جو ہے ایک بہترین ورزش بھی ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں یہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اگر انسان 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کو راضی تو کر ہی رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے پورے جسم کی ورزش بھی ہو رہی ہے، لیکن اسی چیز کو چھوڑے ہوئے۔ آج کسی کو دیکھو تو عمر کم ہے اور وزن دیکھو تو بے شمار، مشین پہ کھڑا ہوتا ہے تو مشین بھی نہیں وزن بتا پاتی کہ کتنی اس کے وزن ہے۔ کتنی مرتبہ دیکھا گیا کہ 135، 140، 150 کے جی کا انسان ہے اور عمر دیکھو تو 25 یا 50 بھی ابھی نہیں پہنچا، لیکن مشین نہیں بتا رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی صحت کو خراب کر دیا۔ تو یہ نماز بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر رکھتی ہے، اور عبادت حقیقتاً یہ نماز ہی ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے کہ اگر کسی چیز کے اندر عبادت ہے تو ایک نماز ہی ہے۔ آپ روزے کے اندر دیکھیں حقیقتاً وہ عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو آپ لے لیں، حقیقتاً اس کے اندر عبادت نہیں ہے۔ اگر عبادت حقیقتاً کسی چیز کے اندر ہے تو وہ نماز کے اندر ہے۔
روزے کے اندر کیوں نہیں حقیقتاً عبادت؟ اس لیے کہ روزہ کس لیے ہے؟ انسان کے نفس کو دبانے کے لیے روزہ ہے، انسان کے نفس کو دبانے کے لیے روزہ ہے۔ تو نفس کو دبانا یہ کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، لیکن روزہ عبادت کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کو تعمیل کرتے ہوئے اللہ نے روزے کو عبادت بنایا، لیکن ذاتاً اس کے اندر عبادت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر کیا چیز ہے؟ غریب کی آپ مدد کرتے ہیں، اس زکوٰۃ کی وجہ سے حسن معاشرت پیدا ہوتی ہے، یعنی معاشرے کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے اور غریب کا اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جو اس عبادت کو عمل کر رہے ہیں، تعمیل کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، اس کو عبادت کیوں کہا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن نماز کو دیکھیں، نماز کے اندر حقیقتاً عبادت ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو عاجزی بن کر کھڑا، رکوع میں جا رہا ہے تو بادشاہ کے سامنے جھک رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے تو ناک کو رگڑ رہا ہے، پیشانی کو رگڑ رہا ہے۔ اس نماز کے اندر عبادت جو حقیقتاً ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو تذلیل کر کے، ذلیل کر کے اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس لیے حقیقتاً نماز ہی عبادت ہے۔ لیکن اسی چیز سے ہم دور ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں، اور خصوصی طور پر وہ لوگ جیسے کہ بار بار کہا جا رہا ہے اور لوگ اعتراض کر رہے ہیں، یہ جو کچھ ہمارے گوشت کی دکانیں ہیں، چاہے وہ بڑے کی گوشت کی دکانیں ہوں، چاہے وہ مرغی کی دکانیں ہوں، ان دکان والوں کے بارے میں بار بار مسجد کی ذمہ داروں تک لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو مرغی ذبح کرنے والا ہے، مرغی ذبح کرنے والا اپنے منہ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھ رہا ہے، اور رکھتے ہی اس کو کھا بھی نہیں جاتا، بلکہ ایک وقت تک، کئی منٹ تک اور آدھا گھنٹہ تک، 1 گھنٹہ تک اس چیز کو منہ کے اندر پھراتا رہتا ہے۔ اور مرغی جب ذبح کرنے کا مسئلہ آتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، اللہ ہی کو معلوم۔ کس طرح سے لوگوں کو اپنا مذبوحہ یعنی ذبح کی ہوئی چیز کو لوگوں کو دے رہے ہیں، اللہ ہی کو معلوم۔ بار بار یہ ادھر سے نوجوانوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر کچھ نہ کچھ قدغن لگائی جائے کہ جو گٹکا کھا کر یا طرح طرح کی چیزیں چبا کر مرغی کو ذبح کر رہے ہیں، آیا وہ حلال طریقے سے ذبح کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے ذبح کر رہے ہیں، معلوم نہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب مرغی ذبح کرے تو منہ کے اندر جو چیز ہے اس کو پھینکے۔ آپ اپنے پیٹ کے اندر غذا دینا چاہتے ہیں، اچھا، اور آپ دوسروں کو جب دینا چاہتے ہیں تو اس عمل کر کے یہ عمل انجام دے کر آپ دیتے ہیں، تو یہ بہت گھناؤنی چیز ہے، بہت دکھ کی بات ہے۔ جو لوگ شکایت لے کر آئے، انہوں نے واقعتاً صحیح شکایت کی کہ لوگوں کو دیکھا گیا کہ مرغی ذبح کر رہے ہیں اور منٹوں میں ذبح کر ڈالتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں، منہ چلاتے رہتے ہیں اللہ کی۔ تو میں ایسے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کریں۔ آپ اپنی دنیا کی تجوری بھرنے کے لیے اس طرح کے ناجائز حرکت کرتے ہیں، دوسروں کی ایمان کو خراب کرنے کے لیے، یہ درست نہیں۔ اور سارے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی کوئی لمبی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا، کہ دنیا کے اندر وہی عمل کرو اور اتنا ہی عمل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے،
اور آخرت کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا کہ تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ اب ہم اپنے آپ سے پوچھیں، دنیا کی زندگی ہماری لمبی ہے یا آخرت کی زندگی لمبی ہے؟ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری جان توڑ کی محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنی نمازوں کو خراب کر رہے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو کہ بہت مختصر سی زندگی ہے دنیا کی۔ اور آخرت کی زندگی ابد الآباد کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہم۔ اگر کامیابی چاہیے تو ابد الآباد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم دنیا کے اندر محنت کریں، دنیا کے اندر پوری محنت، اور آخرت کے لیے تھوڑا بھی محنت نہیں تو پھر دنیا بھی ہمارا خسارہ نقصان ہے اور آخرت تو نقصان ہی نقصان ہے۔ حاضرین گرامی، اپنے آپ پر رحم کھائیے، اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کھائیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری اولاد مجھے دیکھ نہیں رہی ہے، آپ کی اولاد آپ کی ایک ایک حرکت کو سیکھ رہی ہے، آپ کی آنے والی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا، جو انسان نماز چھوڑتا ہے اس کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے 7 پشتوں تک اس کا اثر پڑتا ہے، 7 پشتوں تک اپنے ماں باپ کے حرکتوں کا اثر پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ درست ہیں، اچھے اعمال کیے ہیں، ان کی اولادوں پر 7 پشت تک اس کا اثر پڑے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اور اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے 2 چیزیں ہمارے پاس، قرآن اور حدیث۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع پر کیا فرمایا کہ میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب کو اور میں اپنی سنت تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو انسان ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کبھی خسارہ نقصان میں نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر کیسے فتنے ہی کیوں نہ برپا ہو، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہے تو دنیا کے فتنے تمہارے بازو سے گزر جائیں گے، تم فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ تو جسے قرآن کریم آتا ہے تو اس قرآن کریم کو پڑھ کر عمل کرے، اور اخلاق سیکھنا ہے، بہترین اسوہ جاننا ہے تو حضور کی سنت کو آپ دیکھیں، حضور سے اخلاق لے لیں اور علم قرآن کریم سے حاصل کر لیں۔ اور جن کو کچھ نہیں آتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کچھ نہیں آتا تو پھر اہل علم سے پوچھو، اہل علم سے استفادہ کرو، استفتاء کر کے فتویٰ لو، جو فتویٰ دیتے ہیں انہی پر چلو، انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب۔ پوری انسان کی کامیابی کس طرح قرآن کریم نے ہر موقع پر سمجھایا۔ فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں نہیں آتا ہے تو اہل علم سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ان سے پوچھو، وہ جو بتائیں اس پر چلو، انشاءاللہ تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت و صفائی۔